رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری بہادر اور شجاعت والا آدمی وہ گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے، نعوذ باللہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دوں گا، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو۔ جب اپنے گھر کا رخ کیا تو پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو قرآن پاک کے چند اوراق دیکھے اور پڑھا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ یعنی آج اگر یہ قرآن پاک ایک عام آدمی تلاوت کرے تو انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، تو اگر اس دور میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی ہوگی تو اس کے اثرات کیسے مرتب ہوئے ہوں گے۔ تو پھر بلا آخر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور کہا کہ مجھے لے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا جائے اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آج بھی اس قرآن پاک کی وہی برکات اور وہی تاثیر ہے۔ اگر کمی ہے تو ہماری توجہ میں اور ہمارے طلب میں اور ہمارے سننے میں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہر جگہ پر ایسی محبت رکھیں، ہم پڑھیں تو ایسا پڑھ رہے ہوں کہ سننے والے کا دل نرم ہو، سنیں تو اس طرح پر سنیں کہ سنتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اس کی برکات، اس کے اثرات وہ ہمارے قلوب پر اثر انداز ہو۔ ابھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ العزیز حمد سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے چند سطرے سماعت فرمائیں۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا رب سب کا معبود ہے۔